بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال المصنف رحمه الله وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع مثل ما جاءني من أحد إلا زيد ولا أحد فيها إلا عمرو وما زيد شيئا إلا شيء لا يعبأ به لأن من لا تزاد بعد الإثبات وما ولا لا تقدران عاملتين بعده لأنهما عملتا للنفي وقد انتقد النفي بإلا بخلاف ليس زيد شيئا لأنها عملت للفعلية فلا أثر فيها لنقض معنى النفي لبقاء الأمر العاملة هي لأجله ومن ثم جاز ليس زيد إلا قائما وامتنع ما زيد إلا قائما. اور جب مستثنی کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا دشوار ہو تو مستثنی منہ کے محل پر، اور جب مستثنی منہ کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا دشوار ہو. اذا تعذر البدل علی اللفظ، لفظ پر محمول کرتے ہوئے، کس کے لفظ پر؟ مستثنی منہ کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا دشوار ہو تو مستثنی منہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل پڑیں گے. جیسے ما جانی من احد الا زید، میرے پاس صرف زید آیا. ولا احد فیہا الا عمر، گھر میں صرف عمر ہے. اور ما زید شیئا الا شیء لا یعبأ بہ، زید کچھ نہیں ہے ہاں مگر بحیثیت چیز. لأن من لا تزاد بعد الاثبات، اس لیے کہ کلمہ من اس بات کے بعد زیادہ نہیں کیا جاتا، اور کلمہ ما ولا اس بات کے بعد عامل بنا کر مقدر نہیں مانے جاتے. ما ولا لا تقدران عاملتین بعدہ، عامل بنا کر اس بات کے بعد الا کے بعد مقدر نہیں مانے جاتے، اس لیے کہ وہ دونوں نفی کی وجہ سے عمل کرتے ہیں اور نفی لفظ الا کی وجہ سے ختم ہو گئی. برخلاف لیس زید شیئا الا شیء لا یعبأ بہ، کہ صرف زید ایک حقیر چیز ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں. اس کے برخلاف کہ یہاں لفظ سے بدل قرار دینا درست ہے، اس لیے کہ لیس یہ فعل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے. لأنها عملت للفعلیت، فعل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے، نفی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا، لہذا لیس کا عمل میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. فلا اثر فیہا، لیس کے عمل میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. لنقض معنی النفی، نفی کے ختم ہونے کی وجہ سے. لبقاء الامر العاملۃ ہی لاجلہ، اس چیز کے باقی رہنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ عمل کرنے والا ہے. ومن ثم، اور اسی وجہ سے کہ لیس کا عمل فعلیت کی وجہ سے ہے، نفی کی وجہ سے نہیں، اور کلمہ ما ولا کا عمل نفی کی وجہ سے ہے. لیس زید الا قائما، یہ والی ترکیب جائز ہے، اور ما زید الا قائما والی ترکیب جائز نہیں ہے. طلبہ عزیز، عبارت مذکورہ کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ ایک دو بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیں. ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب نفی اور استثناء کسی جملے میں آئے تو استثناء سے پہلے جملے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نفی کے حکم میں ہے، اور الا کے بعد اس بات کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی جب کسی جملے میں نفی بھی ہو اور استثناء ہو تو الا سے پہلے تک نفی ہوتی ہے، الا کا ما قبل نفی ہوتا ہے، اور الا کا ما بعد یہ اثبات ہوتا ہے. اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اسی طرح اس کی مثال سمجھ لیجئے
وما جاءنی احد ما جاءنی احد الا زید، تو اللہ سے پہلے جو ہے وہ نفی ہے، ما جاءنی احد میرے پاس کوئی نہیں آیا، الا زید سوائے زید کے، تو اب اللہ کے بعد یہ اس بات ہے یعنی زید آیا، تو زید کے آنے کا ثبوت ہے۔ تو اسی کو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی جملے میں نفی اور اللہ یعنی استثناء ہو تو اللہ سے پہلے والا جملہ یا اللہ سے ما قبل والا حصہ یہ نفی کے حکم میں ہوتا ہے، نفی ہوتا ہے، اور اللہ کا ما بعد یہ اس بات ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ سمجھ لیں کہ کلمہ جو من ہے، کلمہ من یہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کی تاکید کے لیے آتا ہے، نفی کی تاکید کے لیے، اس بات کی تاکید کے لیے نہیں آتا۔ یہ دو باتیں آپ نے اگر سمجھ لی ہے تو پھر آپ کا عبارت مقروءہ میں ذکر کردہ مسئلے کو سمجھنا آسان ہے۔ چلیے ہم اس کو مختصر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ مصنف نے عبارت کے اندر مستثنیٰ کے اعراب کی جو دوسری قسم میں اور دوسری جو صورت تھی بدل پسندیدہ اور نصب جائز، اس صورت میں تو اس دوسری صورت کے اعتبار سے اگر مستثنی منہ کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا دشوار ہو تو مستثنی منہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل پڑیں گے تاکہ بقدر امکان بہتر صورت پر عمل ہو سکے۔ جیسے مثال سے سمجھیے، ما جاءنی من احد الا زید، میرے پاس زید کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ اس مثال میں زید پر نصب جائز ہے استثناء کی بنا پر، ما جاءنی من احد الا زیدن نصب جائز ہے، لیکن بدل پسندیدہ ہیں کیونکہ اس مثال میں مستثنی یعنی زید اللہ کے بعد کلام غیر مجمع واقع ہے اور مستثنی منہ مذکور بھی ہے احد، لہذا اس کو بدل پڑھنا ہی پسندیدہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں کہ اس جگہ پر مستثنی منہ کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے بدل قرار نہیں دے سکتے کہ اس کو یعنی زید کو مجرور پڑھیں، اس لیے کہ اگر بدل قرار دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مبدل منہ احد ہوگا، اور احد مجرور ہے، ما جاءنی من احد الا زید، تو زید کو مجرور پڑھیں بدل بناتے ہیں، تو لفظ پر حمل کرتے ہوئے اگر بدل پڑھیں گے تو زید کو مجرور پڑھنا پڑے گا، لیکن اس جگہ پر مستثنی منہ کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے بدل قرار نہیں دے سکتے، لہذا اس کی بنا پر زید کو مجرور پڑھا جائے، بلکہ مستثنی منہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے اس کو بدل پڑھیں گے اور اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ ما جاءنی من احد الا زید، زید کو مرفوع پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مبدل منہ مستثنی منہ جو احد ہے وہ محلاً مرفوع ہے، فاعل کی جگہ ہونے کی وجہ سے، فاعل کی جگہ میں ہونے کی وجہ سے محلاً کیا ہے وہ مرفوع، احد کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ تو مثال مذکور میں مستثنی کو لفظ مستثنی منہ پر حمل کرتے ہوئے بدل قرار دینا دشوار ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دشوار کیوں ہے؟ احدن پڑھنے میں کیا ما جاءنی من احد الا زیدن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ تو حرج یہ ہے، دشواری یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زید کو اگر لفظ احد پر حمل کرتے ہوئے مجرور پڑھیں گے زیدن تو من جو ہے کلمہ من اللہ کے بعد اس کو زیادہ ماننا پڑے گا، کیونکہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، اور اصل عبارت اس طرح ہو جائے گی ما جانی من احد الا جانی من زیدن، تو یہاں پر لازم آئے گا کہ اس بات کے بعد لفظ من کو بڑھانا، اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے تمہیدی گفتگو میں کہا
کہ من اس بات کے بعد زیادہ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اسی کو مصنف نے اپنی اس عبارت میں کہا لِأَنَّ مِن لَا تُزَادُ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ، کیونکہ کلمہ من یہ نفی کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور ہم نے وہ دوسرا قاعدہ بتایا تھا کہ اللہ کا ما قبل نفی ہے اور اللہ کا ما بعد اثبات ہوتا ہے، اور نفی اللہ کی وجہ سے ختم ہو گئی، تو اللہ کا ما قبل نفی تھا اور اللہ کا ما بعد اب اثبات ہو گیا، اور کلمہ من نفی کی تاکید کے لیے تھا۔ اب جب اثبات شروع ہو گیا تو یہاں پر من کو مقدر ماننا درست نہیں ہے۔ اس بنیاد پر لفظ پر حمل کرتے ہوئے اس کو بدل نہیں پڑیں گے، بلکہ محل پر حمل کرتے ہوئے بدل پڑیں گے، اور احد محلن مرفوع ہے جاءنی کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور یہ من زائدہ ہے، یہ نفی کی تاکید کے لیے۔ اسی طریقے سے آگے مصنف نے ایک مثال دی ہے، لا احد فیہا الا عمر وما زید شیئا الا شیء لا یعبؤ بہ۔ ان دونوں مثالوں میں بھی مستثنی منہ کے لفظ پر حمل کر کے بدل قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر لا احد فیہا الا عمر میں مستثنی منہ سے بدل قرار دیا جائے اور یوں کہا جائے لا احد فیہا الا عمرن، اس لیے احدن مبدل منہ ہے اور مستثنی منہ ہے تو وہ منصوب ہے، تو مستثنی کو بھی منصوب پڑھا جائے، بدل قرار دیتے الا عمرن، تو یہ سمجھا جائے گا کہ عمرن پر نصب لا عامل کی وجہ سے آیا ہے، بس لا کو عامل بنا کر مقدر ماننا پڑے گا، جیسا کہ بدل میں ہوتا ہے کہ وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی لا کو مقدر ماننا پڑے گا اس بات کے بعد۔ اسی طرح ما زید شیئا الا شیء میں اگر لفظ پر حمل کرتے ہوئے بدل قرار دیا جائے اور یوں کہا جائے ما زید شیئا الا شیئا، تو اس صورت میں بھی لفظ ما کو عامل بنا کر مقدر ماننا پڑے گا تاکہ بدل میں عمل کرے۔ حالانکہ ہم تمہیدی گفتگو میں بتا کر آئے ہیں کہ ما اور لا کے ذریعے سے جو نفی ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھے کہ ما اور لا اس بات کے بعد عامل ٹھہرا کر مقدر نہیں مانے جا سکتے۔ ما اور لا اس بات کے بعد یعنی اللہ کے بعد اس بات آ گیا تو وہاں پر مقدر مان کر عامل بنا کر مقدر نہیں مان سکتے، اس لیے کہ لا نفی جنس اور ما مشابہ بلیسا یہ نفی کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نفی دونوں صورتوں میں اللہ کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ ہماری تمہیدی گفتگو کے مطابق ہم نے جو بتایا تھا کہ اللہ کی وجہ سے نفی ختم ہو جاتی ہے، اب نفی اللہ کی وجہ سے ختم ہو گئی اور ما اور لا یہ نفی کی وجہ سے ختم کرتے ہیں، تو اب اگر ان کو عامل بنا کر مقدر مانیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی کو مصنف نے کہا ہے ما ولا لا تقدرانی عاملتین بعدہ لانہما عاملتا للنفی وقد انتقض النفی بالا۔ پر جب دونوں مثالوں میں مستثنی منہ کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے بدل قرار دینا دشوار ہو گیا تو امر کو مستثنی منہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے مرفوع پڑھا جائے گا، کیونکہ لفظ احد محلن مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح شیئن کو شیئن کے محل پر حمل کرتے ہوئے مرفوع پڑھیں گے، کیونکہ شیئن محلن مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ آگے مصنف نے بخلاف لیس زید، یہاں سے مصنف یہ بیان فرما رہے ہیں بلکہ ایک سوال مقدرہ کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مذکورہ قانون کے مطابق اور مذکورہ قانون اور قاعدہ اس مثال سے ٹوٹ جاتا ہے کہ لیس زید شیئا الا شیئا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی نفی لفظ اللہ کی وجہ سے ختم ہو گئی، اس کے باوجود لفظ پر حمل کر کے بدل قرار دیا جا رہا ہے، اس لیے مستثنی منصوب ہے۔ جیسے لیس زید شیئا الا شیئا، تو شیئن کا عطف شیئن پر ہے، شیئن کو شیئن سے بدل قرار دیا گیا اور شیئن محلن منصوب ہے اور لفظن بھی منصوب ہے، تو لفظ پر محمول کرتے اس کو بدل پڑھ رہے ہیں،
حالانکہ محل پر حمل کرتے اس کو بدل پڑا جائے اور اس طرح کہا جانا چاہیے لیس زید شیئا الا شیء. کیوں؟ اس لیے کہ شیئا یہ محلن منصوب خبر ہونے کی وجہ سے، تو محلن مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اور لفظاً منصوب ہے، تو لفظ پر حمل کرتے اس کو بدل پڑا جا رہا ہے. حالانکہ ابھی آپ بتا کر آئے ہیں کہ نفی جو ہے اللہ کی وجہ سے ختم ہو گئی، تو اس کو لفظ پر حمل کرتے ہوئے منصوب نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ محل پر حمل کرتے ہوئے شیء مرفوع پڑھنا چاہیے. تو مصنف نے اس کا جواب دیا. اس کا حاصل یہ ہے کہ اس مثال میں مستثنی منہ کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے بدل قرار دینا دشوار نہیں ہے، کیونکہ لفظ لیس فعل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے، نفی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا. بس اگرچہ اللہ کی وجہ سے نفی ختم ہو گئی تو اس سے لیس کے عمل میں کوئی فرق پڑے گا نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل فعل ہونے کی وجہ سے نفی کی وجہ سے نہیں ہے. اسی کو مصنف نے کہا لِأَنَّهَا عَمِلَتْ لِلْفِعْلِيَّةِ کہ لیس یہ فعل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے، فَلَا أَثَرَ فِيهَا لِنَقْضِ مَعَ النَّفِي نفی کے ختم ہونے کی وجہ سے اس کے عمل میں کوئی فرق پڑے گا نہیں. کیوں؟ لِبَقَاءِ الْأَمْرِ الْعَامِلَةِ هِيَ لِأَجْلِهِ اس چیز کے باقی رہنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے فعلیت، اور وہ فعلیت اس کی نفی کے بعد بھی باقی ہے. تو اسی وجہ سے لیس کا عمل فعلیت کی وجہ سے ہے، نفی کی وجہ سے نہیں. اور ما ولا کا عمل نفی کی وجہ سے ہے، ما ولا کا عمل جو ہے نفی کی وجہ سے ہے. لیس زید الا قائما والی ترکیب اسی بنیاد پر. اب ومن سما کے ذریعے مصنف اسی قاعدے پر ایک تفریح بیان کر رہے ہیں کہ اسی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ کہ ما اور لا یہ نفی کی وجہ سے عمل کرتے ہیں اور لیسا یہ فعل ہونے کی وجہ سے عمل کرتے ہیں. اسی بنیاد پر، اسی وجہ سے لیس زید الا قائما والی ترکیب جائز ہے کہ لیس کو قائما میں عامل قرار دے، اگرچہ اس کی نفی اللہ کی وجہ سے ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس کی فعلیت تو باقی ہے جو عمل کا دار و مدار ہے، یعنی جس پر عمل کا دار و مدار ہے. اور ما زید الا قائما والی ترکیب جائز نہیں، کیونکہ ما یہ نفی کی وجہ سے عمل کرتا ہے اور اللہ کی وجہ سے نفی ختم ہو گئی، لہذا اس کا عمل بھی ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے قرآن کریم میں وما محمد الا رسول وہاں پر مرفوع ہے، منصوب نہیں ہے، اس لیے کہ نفی جو ہے اللہ کی وجہ سے ختم ہو گئی. امید کہ آج کا یہ درس آپ سمجھ چکے ہوں گے. اس میں خلاصے کے طور پر یہی بات بیان کی گئی کہ من، کلمہ من یہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، لہذا اور اللہ کے بعد اس بات ہوتا ہے، لہذا اللہ کے بعد کلمہ من کو مقدر نہیں مان سکتے. اور دوسری بات، نفی اور اللہ جہاں پر جمع ہو جائیں تو اللہ کا ما قبل نفی ہوتا ہے اور اللہ کا ما بعد اس بات ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ما اور لا یہ نفی کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، لہذا جہاں نفی ختم تو ان کا عمل بھی ختم. اور لیس یہ فعل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے، چاہے نفی ختم ہو جائے لیکن اس کی فعلیت باقی رہنے کی وجہ سے اس کا عمل دلانا اور اس کو عامل بنا کر مقدر ماننا صحیح ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.